السلام علیکم ناظرین، آج میں تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی غیر حاضری اور ان کا توبہ کا بیان کر رہا ہوں۔ اسی تبوک کی لڑائی میں مہاجرین جنہیں شرعی عذر یا مجبوری رہی ہے کے علاوہ 80 سے زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگ میں سے رہے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر یعنی گرمی میں نہ نکلو کہہ کر روکتے تھے۔ حق تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ اس کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بنا کسی قوی عذر کے لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ، دوسرے ہلال بن امیہ، تیسرے مرار بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی سبب رہ جانے کا بن گئی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ اپنی سرگزشت جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں جو آئندہ آ رہی ہے۔ مرار بن ربیعہ کا باغ خوب پھل رہا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو وہ باغ ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مضائقہ ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبؤ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ہلال کے اہل و عزا یعنی بال بچے رشتہ دار جو کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر تنبؤ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کرنے کا سبب ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے کہ وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنی قوی و مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، اس کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں، نہ پتہ چلے تو دشوار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامنے سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی، لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت یعنی مال کی زیادتی حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہ خیال رہا کہ ایک دو روز میں تیاری کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی، مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ نکلتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا، وہ موجود تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ وہ بھلا آدمی ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے، حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔ دل میں جھوٹے جھوٹے اجرے آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی اجرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے جان بچاؤں لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا۔ اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان ہی لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تک تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے اجرے کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے۔ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم یعنی مسکرائے فرمایا اور اعراض فرمایا، منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی،
آپ نے اعراج فرما لیا۔ میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول اجر کے ساتھ خلاصی پا لیتا۔ کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے کتاب کو جائل فرما دیں گے۔ اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا، کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ، دوسرے مرار بن ربیعہ۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح نیک شخص جو دونوں بدری ہیں، وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو دی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اللہ و صلاح کی قابلیت نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب یعنی پرہیز کرنے لگے، اور گویا دنیا ہی بدل گئی، حالانکہ زمین باوجود اپنی وسعت